چودھری ظہور الہی کثیر العیال تھے، ان کی اولادیں زیادہ تھیں، اس لیے پنجاب کے تقریباً بڑے سیاسی گھرانوں سے ان کی رشتہ داریاں ہیں۔ موجودہ چودھری حسین الہی ہیں، وہ جنرل ایوب خان کی فیملی میں بیاہے گئے ہیں۔ تو چودھری ظہور الہی فیملی کا ایک پلس پوائنٹ یہ بھی ہے کہ پنجاب کے بااثر سیاسی گھرانوں سے ان کی رشتہ داری ہے، جس کی وجہ سے ان کے پاس ایک مضبوط گروپنگ اور ایک مضبوط دھڑا ہے جو ایک دوسرے کے لیے کام کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے لیے مشکل میں کام آتے ہیں۔ چودھری ظہور الہی قیام پاکستان کے بعد سے سیاست میں سرگرم تھے۔ انہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز سیاست سے تو نہیں کیا، انہوں نے محکمہ پولیس میں بھی نوکری کی تھی، اس کے بعد وہاں سے استعفیٰ دے کر وہ ٹیکسٹائل کے کاروبار سے منسلک ہوئے اور اس کے بعد سے انہوں نے سیاست میں قدم رکھا۔ اس وقت گجرات کی سیاست خاصی مختلف ہوتی تھی اور انہوں نے اس وقت کے مشہور نوابزادہ خاندان کے سامنے اپنے سیاسی طور پہ قدم جمائے، اور اس کے بعد ایوب خان دور کے اندر انہیں نواب آف کالا باغ کی طرف سے بھی کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے سیاسی طور پہ اپنی جدوجہد جاری رکھی اور اس کے ساتھ ساتھ قومی سطح کی سیاست پر بھی ان کا نام آنے لگا۔ جب ایوب خان کا زمانہ دیکھتے ہیں، جنرل یحییٰ کا زمانہ دیکھتے ہیں، تو اس وقت ان کی سیاسی حیثیت اتنی نہیں تھی، لیکن ذوالفقار علی بھٹو دور میں آ کے انہیں قومی سطح کے ایک بڑے نام کے طور پہ پہچانا جانے لگا، اور اس کے بعد چونکہ وہ بھٹو مخالف سیاستدان تھے تو اس لیے ان کے خلاف سیاسی الزام تراشی مقدمے بازی کا بھی آغاز ہوا۔ جب ہم جنرل ضیاء الحق کا دور دیکھتے ہیں تو اس کے اندر چونکہ 1977 کے بعد بھٹو مخالف سیاستدان جتنے بھی تھے ان کا بہرحال ایک نرم گوشہ تھا جنرل ضیاء الحق کے لیے، اور جنرل ضیاء الحق بھی یہ چاہتے تھے کہ ان کو ساتھ لے کر ان کے ساتھ حکومت کی جائے، لیکن چونکہ اس وقت پیپلز پارٹی کے ایک گروپ کی جانب سے جو اینٹی بھٹو لوگ تھے ان کے خلاف مسلح جدوجہد کا آغاز ہو چکا تھا، تو اسی ایک حملے کے اندر چودھری ظہور الہی کی وفات ہوئی۔ اگرچہ وہ اس کا نشانہ نہیں تھے، نشانہ کوئی اور تھا، لیکن چونکہ وہ اس گاڑی میں موجود تھے تو اس لیے ان کو بھی قتل کر دیا گیا۔ جنرل ضیاء الحق کے دور میں چونکہ غیر جماعتی انتخابات ہوئے تھے تو اس وقت ہر پولیٹیکل دھڑے کا اپنا ایک مقام تھا، اور 1985 کی اسمبلی میں ہمیں یہ چیز دیکھنے کو ملتی ہے کہ وہاں پہ مختلف گروپس موجود تھے جن کے پاس سیاسی اثر و رسوخ تھا، لیکن چونکہ جنرل ضیاء الحق نے میاں محمد نواز شریف کو چنا اور انہیں وزیر اعلیٰ پنجاب بنایا، تو وہاں سے یہ دو گروپ ایک بن گئے، جن میں ایک چودھری پرویز الہی اور چودھری شجاعت کا گروپ تھا، دوسرا میاں نواز شریف کا گروپ تھا۔ کیونکہ بہرحال چودھری شجاعت اور چودھری پرویز الہی کے دل میں یہ بات تھی کہ وہ کہیں نہ کہیں پنجاب کی سیاست میں اہم کردار ادا کریں، لیکن چونکہ جنرل ضیاء الحق کا دور تھا، انہوں نے میاں نواز شریف کو نامزد کر دیا، تو اس کے بعد یہ لوگ گورنمنٹ میں تو موجود رہے، لیکن بہرحال اندرونی طور پہ ایک اختلافات موجود تھے، لیکن ان کا اظہار نہیں کیا گیا۔ 1985 میں چودھری پرویز الہی کابینہ کا حصہ تھے، اس کے بعد وہ وزیر رہے۔ چودھری شجاعت وفاق کی سیاست کرتے تھے، جبکہ چودھری پرویز الہی صوبے کی سیاست کرتے تھے۔ اسی طرح 1993 میں میاں برادران کے کہنے پر اپوزیشن لیڈر کے طور پہ بھی کچھ عرصہ چودھری پرویز الہی نے اپنی خدمات سر انجام دی، اور اس کے بعد 1997 میں ایک دفعہ پھر یہ اختلاف سامنے آیا کہ چودھری برادران کا یہ کہنا ہے کہ میاں شریف نے ہمیں گھر آ کے یہ وعدہ کیا کہ ہمیں وزارت اعلیٰ دی جائے گی، ایسے نہیں ہوگا کہ بڑا بھائی یعنی کہ میاں نواز شریف وزیر اعظم پاکستان ہو اور چھوٹا بھائی میاں شہباز شریف وزیر اعلیٰ پنجاب ہو۔ لیکن اس کے باوجود انتخابات کے مکمل ہونے کے بعد اس وعدے کو نہیں نبھایا گیا اور شہباز شریف کو وزیر اعلیٰ پنجاب مقرر کر دیا گیا۔ یہاں پر ایک دفعہ پھر ناراضی پیدا ہوئی، لیکن چودھری پرویز الہی کو اسپیکر پنجاب اسمبلی نامزد کیا گیا، اور اس کے بعد بہرحال یہ ناراضی ایک دفعہ دب گئی، لیکن بہرحال یہ چنگاری کہیں نہ کہیں موجود تھی۔ چودھری خاندان کا یہ موقف ہے کہ میاں نواز شریف اور ان کی فیملی ہمیں بتائے بغیر یا پارٹی کو اعتماد میں لیے بغیر ملک سے چلے گئے اور انہوں نے جدہ جانا پسند کیا۔ دوسری جانب چونکہ جنرل پرویز مشرف کا زمانہ تھا اور انہیں بھی ایک سیاسی قیادت کی ضرورت تھی کہ جن کے ساتھ مل کے وہ ملک کو چلا سکیں، جس طرح ہم نے پہلے جنرل ضیاء الحق کا دور ڈسکس کیا،
تو جنرل مشرف کو بھی ایک سیاسی جماعت کی ضرورت تھی. تو اس موقع پہ چودھری برادران کا کردار سامنے آیا. مسلم لیگ ہم خیال کے نام سے میاں اظہر جو سابق گورنر پنجاب ہیں وہ ایک ناراض دھڑا لے کے چل رہے تھے. تو تمام نواز شریف مخالف سیاستدان اس دھڑے کے ساتھ ہو گئے. بعد ازاں جب میاں محمد اظہر اپنا الیکشن نہیں جیت سکے تو انہیں پارٹی سے علیحدہ ہونا پڑا, اور اس کے بعد چودھری شجاعت حسین مسلم لیگ کاف کے سربراہ بن گئے. سو اس طرح مسلم لیگ نون, مسلم لیگ ہم خیال اور اس کے بعد مسلم لیگ کاف, تو یہ ٹرانزیشن 97 کے بعد 2002 تک مکمل ہوئی. انہوں نے جنرل مشرف کا ساتھ دیا اور چودھری برادران ان 5 سالوں میں ملک کے طاقتور ترین لوگوں میں سے تھے. مشرف دور میں جب یہ دیکھا گیا کہ کون کون سا پولیٹیکل لیڈر ہے جس کا سیاسی کیریئر طویل ہے یا جس نے اہم عہدوں پہ وقت گزارا, تو اس میں چودھری شجاعت بہرحال ایک بہت بڑا نام تھے. اسی طرح چودھری پرویز الہی چونکہ اسپیکر پنجاب اسمبلی تھے, اور چودھری شجاعت حسین اس سے پہلے انٹیریئر منسٹر رہ چکے تھے. تو ملک کے اندر اس طرح کی ایک سوچ موجود تھی کہ انتخابی حلقوں کی گہرائی کو دیکھتے ہوئے اور ان کے اثر و رسوخ کو دیکھتے ہوئے بہرحال یہ ایسے لوگ ہیں کہ جو پنجاب کو لیڈ کر سکتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں دوسرے اتحادیوں کو ملا کے انہیں یہ ساتھ لے کے چل سکتے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ ان کا سیاسی ماضی, ان کا بیک گراؤنڈ اور ان کا اثر و رسوخ اور مسلم لیگ نون سے علیحدگی, یہ سارے وہ فیکٹرز ہیں جو ملے تو مسلم لیگ کاف کے اندر یہ ابھر کے سامنے آئے, اور جنرل مشرف کے دور میں انہوں نے کام کیا. چودھری شجاعت حسین, ان کے کزن چودھری پرویز الہی اور ان کے کزن چودھری تجمل حسین, ان کا ایک خاندانی الائنس بنا اور انہوں نے اکٹھے چلنے کا فیصلہ کیا. تو اس وقت اسٹریٹجی یہ رکھی گئی کہ ایک کزن مرکز میں ہوتے تھے, ایک کزن صوبے میں ہوتے تھے. اسی طرح لوکل گورنمنٹ کے اندر بھی انہوں نے توجہ دی. تو چودھری خاندان نے یہ فیصلہ کیا کہ انہوں نے یہ جتنے بھی عہدے ہیں ان میں اپنے ایک ایک کزن کو ایڈجسٹ کرنا ہے. اور ویسے بھی چودھری پرویز الہی اور چودھری شجاعت حسین کزن ہونے کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کے بہنوئی بھی ہیں. تو اس طرح ان کی مضبوط رشتہ داری ہے. تو ہم 85 سے 97 تک کا جو دور ہے اس میں یہ دیکھتے ہیں کہ چودھری شجاعت حسین نے مرکز کی سیاست کی, چودھری پرویز الہی نے صوبے کی سیاست کی, اور اس کے بعد جب مشرف دور آیا تو اس کے اندر پھر انہوں نے اپنی سیاسی پروفائل کو ایکسپینڈ کیا. اس میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ چودھری شجاعت مرکز میں تھے, چودھری پرویز الہی پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے, اس کے ساتھ ساتھ ان کے ایک بھائی ڈسٹرکٹ ناظم گجرات رہے, چودھری شفاعت حسین 2 مرتبہ. اسی طرح چودھری وجاہت حسین جو ہیں وہ ایم این اے بنے, اس سے پہلے وہ ایم پی ہوتے تھے. سو چودھری خاندان کے اندر یہ چیز طے تھی کہ سب لوگوں نے مل کے چلنا ہے, اور جہاں جہاں پہ جو پوزیشنز موجود ہیں وہاں پہ ہر گھر سے فیملی کے لوگوں کو ایڈجسٹ کیا جائے گا. سو اس کے بعد اسی ایڈجسٹمنٹ کو ہم 2018 میں دیکھتے ہیں جب چودھری پرویز الہی نے 2 نشستیں جیتی, اور اس کے بعد چکوال سے چودھری شجاعت حسین کے بیٹے چودھری صالح حسین کو ایم این اے بنوایا گیا, جبکہ گجرات کی سیٹ سے چودھری مونس الہی تھے. جبکہ چودھری وجاہت حسین کی جو سیٹ تھی اس پہ ان کے بیٹے چودھری حسین الہی سامنے آئے. تو اس طرح نئی نسل کے جو 3 کزنز ہیں وہ 2018 میں اسمبلیوں میں پہنچے. تو 85 سے لے کے 2018 تک جب ہم ان کے پروفائلز کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے باقی سیاسی گھرانوں کے برعکس اپنے جو انٹرنل فیملی پالیٹکس ہے اس کو سنبھالا, اور سب لوگوں کو, ہر خاندان سے ایک ایک آدمی کو ایڈجسٹ کیا. چودھری برادران کے پاس جنرل مشرف کے دور کے بعد سے اس طرح سے سیاسی طاقت تو نہیں ہے, لیکن بہرحال ان کا اثر و رسوخ موجود ہے. اسی لیے 2008 میں جب وہ اکثریت نہیں حاصل کر سکے تھے, مسلم لیگ کاف کے پاس تقریباً 40 سے 50 کے لگ بھگ سیٹیں تھیں, تو بہرحال پیپلز پارٹی کو بھی آخرکار ان کے ساتھ مفاہمت کا راستہ اختیار کرنا پڑا. چودھری ظہور الہی کے قتل کا الزام پیپلز پارٹی کے ہی کچھ لوگوں پہ لگا تھا, لیکن ان تلخیوں کو بھلا کے آصف علی زرداری اور چودھری شجاعت حسین نے ایک مفاہمت کا راستہ اختیار کیا. تو اس ٹائم تو ان کے پاس اچھے خاصے لوگ تھے, 40 سے زیادہ ایم این ایز ان کے پاس تھے, جس کی وجہ سے انہیں نائب وزیر اعظم کا عہدہ دیا گیا, وزارتیں دی گئیں. سو ان کی 2008 سے 2013 تک ایک پولیٹیکل پریزنس موجود رہی. مسلم لیگ کاف کے لیے 2013 سے 2018 کا دور سیاسی طور پر مشکل ترین دور تھا, سخت دور تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت مسلم لیگ نون اپنی پوری میجورٹی کے ساتھ پنجاب میں آ چکی تھی. قومی اسمبلی کے اندر ان کی نشستیں بھی نہ ہونے کے برابر تھیں. چودھری پرویز الہی اپنے کزن چودھری مبشر کو ہرا کے جیتے تھے,
اور اسی طرح یہاں تک کہ گجرات کی جو ضلع کونسل ہے جس کے اوپر چودھری برادران ہمیشہ سے جیتتے آئے تھے، 2015 کے الیکشن میں وہ بھی وہاں سے ہار گئے تھے. تو اس لیے 2013 سے 2018 کا جو دور ہے یہ چودھری برادران کے لیے خاصا ٹف ٹائم ملا ان کو. لیکن اس کے بعد تحریک انصاف سے انتخابی ایڈجسٹمنٹ کے بعد مسلم لیگ کاف کے پاس کچھ ایسا موقع آیا کہ وہ بہرحال دوبارہ پرفارم کر سکیں. تو مسلم لیگ کاف کو ہم نظریاتی جماعت تو نہیں کہہ سکتے، یہ الیکٹیبلز کا ایک گروپ ہے کہ جس کی اسٹیبلشمنٹ میں، حکومت میں، ریاست میں ایک موجودگی رہتی ہے، اور اپنے اسی اثر و رسوخ کی وجہ سے بہرحال وہ ابھی تک کامیاب نظر آتے ہیں. چودھری پرویز الہی کو ایک اچھا ایڈمنسٹریٹر بھی مانا جاتا ہے. شاید انہیں قومی سطح کا سیاستدان یا کراؤڈ پولر مجمع جمع کرنے والا سیاستدان نہ سمجھا جائے، لیکن بہرحال ان کی ایک ایڈمنسٹریٹر کے طور پہ شناخت موجود ہے. اسی لیے جنرل مشرف کے دور میں جب انہیں جنرل مشرف کی سپورٹ تھی، ترقیاتی فنڈز موجود تھے، یہ کہنا درست ہوگا کہ انہوں نے پنجاب میں خاصے ترقیاتی کام کروائے، جس کے اندر انفراسٹرکچر کی تعمیر تھی، سڑکوں کی تعمیر، دیہاتوں تک روڈ انفراسٹرکچر کو لے جایا گیا. اس کے ساتھ ساتھ ساؤتھ پنجاب کے جو دیہی علاقے ہیں ان میں خاصی محنت کی گئی. پکے نالوں کی کچھ اسکیمیں تھیں، مفت ادویات کی اسکیمیں، مفت تعلیم کی اسکیمیں. تو بہرحال چودھری پرویز الہی کا جو 5 سالہ دور ہے اسے ہم پنجاب کے بہتر وزرائے اعلیٰ کے دور میں گردان سکتے ہیں. اور اس میں ہمیں کئی بڑے منصوبے نظر آتے ہیں، جس طرح میں نے آپ سے کچھ منصوبے بتائے. اسی طرح سوشل ویلفیئر کا جو منصوبہ ہے 1122 اس نے زیادہ اہمیت اختیار کی. چودھری برادران کی ایک خاصیت یہ ہے کہ یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ سیاست نہیں کرتے. 1985 سے لے کے 2018 تک ان کے جتنے فیصلے ہیں ان میں آپ کو کوئی اینٹی اسٹیبلشمنٹ سٹیٹمنٹ نظر نہیں آئے گی. یہ اس چیز کا خیال رکھتے ہیں کہ ریاستی اداروں کے ساتھ مل کے چلا جائے، اور نظریاتی طور پہ یہ اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ ریاست اور سیاست کو مل کے چلنا چاہیے. اس لیے 1985 سے لے کے آج تک ان کی سیاست میں ہمیں کہیں پہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ عنصر نظر نہیں آئے گا. جب میاں نواز شریف جب یہ ان کے ساتھ تھے، جب میاں نواز شریف نے بھی ایسا کوئی سٹانس لیا تو بہرحال یہ ایک دفاعی پوزیشن پہ ہوتے تھے. 2002 کے بعد سے ان کی سیاسی حیثیت بالکل مختلف ہو گئی، اور 2002 میں بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے جنرل پرویز مشرف کا کھل کے ساتھ دیا. اس کے بعد جب 2008 سے لے کے 2013 کا دور تھا، جس کے اندر مسلم لیگ کاف یہ الزام لگاتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے ہمارے کچھ با اثر لوگوں کو تحریک انصاف کی طرف لے جانا چاہا، تو اس وقت بھی انہوں نے جنرل کیانی سے گلے شکوے تو کیے تھے، لیکن یہ اس حد تک نہیں گئے کہ کوئی ناراضگیاں یا کوئی تلخیاں پیدا ہوں. تو اس لیے یہ کہنا درست ہوگا کہ ان کی سیاست اینٹی اسٹیبلشمنٹ سیاست نہیں ہے. چودھری پرویز الہی کی جنریشن نے تو معاملات کو بخوبی چلایا، لیکن اس سے اگلی نسل جو ہے جس میں چودھری مونس الہی، چودھری صالح حسین، چودھری حسین الہی شامل ہیں، ان کے اندر اختلافات نظر آتے ہیں. ان اختلافات کا آغاز اس وقت ہوا تھا جب عمران خان گورنمنٹ میں مسلم لیگ کاف کو 2 وزارتیں دینے کی بات کی گئی تھی. ایک وزارت تو طارق بشیر چیمہ کو دے دی گئی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسری وزارت پہ مسئلہ تھا، اور اس وقت عمران خان صاحب چودھری مونس الہی کے حق میں نہیں تھے، اور ان کے خیال میں چودھری مونس الہی کو وزارت نہیں دی جانی چاہیے. اور چودھری مونس الہی نے بھی ایک دفعہ ٹی وی پہ یہ کہا تھا کہ شاید عمران خان صاحب کو میری شکل پسند نہیں ہے. ان حالات میں جب مسلم لیگ کاف کو ایک دوسری وزارت دی جانی تھی، اس وقت یہ ڈسکس ہوا تھا کہ مسلم لیگ کاف میں سے کس کو وزارت دی جا سکتی ہے. تو چودھری شجاعت حسین کے بیٹے چودھری صالح حسین ایک اہم امیدوار کے طور پہ سامنے آئے تھے، اور گھر کے اندر جو ڈسکشنز ہوئی ان میں یہ بات سامنے آئی کہ چودھری صالح حسین کو وزیر ہونا چاہیے. لیکن اس تجویز کی چودھری مونس الہی کی طرف سے سختی سے مخالفت کی گئی، اور چودھری شجاعت حسین نے بھی بہرحال یہ فیصلہ دیا کہ مسلم لیگ کاف کے اندر چودھری مونس الہی ہی ہمارے منسٹر ہوں گے، جو کہ عمران خان حکومت میں بعد میں بنے بھی. تو وہاں سے سیاسی کزنز کے اندر بہرحال ایک تلخی پیدا ہوئی تھی، جس کا اثر ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے. اگرچہ یہ بات اس وقت سامنے نہیں آئی، دبے دبے الفاظ میں ہوئی، لیکن چودھری برادران کی سیاست کو جاننے والے افراد کو یہ معلوم تھا کہ بہرحال اب ایک دراڑ پڑ چکی ہے. اور اس دراڑ کی پھر جو بڑی مثال ہے وہ اس وقت عمران خان اور پی ڈی ایم اتحاد کے اختلافات کے دوران سامنے آئی، جب چودھری شجاعت حسین کا خیال تھا کہ ہمیں پی ڈی ایم کے ساتھ جانا چاہیے، جبکہ چودھری پرویز الہی اور چودھری مونس الہی کا یہ خیال تھا کہ ہمیں ان کے ساتھ نہیں جانا چاہیے، کیونکہ ہمارے ضلع کی سیاست اور ملک کی سیاست ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں دیتی کہ ہم مسلم لیگ نون کے ساتھ اتحاد کریں.
چودھری صالح حسین اور مونس الہی، اس نسل کے اندر اختلافات موجود ہیں، اور اسی نسل کے اختلافات کی وجہ سے بڑوں میں اختلافات پیدا ہوئے ہیں، اور یہ خاصا مشکل لگ رہا ہے کہ چودھری حسین الہی، چودھری مونس الہی اور صالح حسین اب ایک ساتھ چل سکیں گے۔